چلتے ہیں. رضوان صاحب آپ اور احمد صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہوں گے، لیکن ہم زیادہ تر فوکس جو ہے نا اس سائڈ پہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ہم نے بہت ساری گپ لگانی ہے. ٹوڈی صاحب عید کا دن ہے اور آپ نے خود بہت ہی پازیٹیو باتیں کی اس سے پہلے بھی. کے پی کی سچویشن آپ کے سامنے انفارچونیٹلی کہ کے پی میں جو اسپیشلی دہشت گردی کے حالات بنے ہوئے وہ کافی زیادہ خراب ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو علی بن گنڈا پور صاحب کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اس کا کس طرح سے آپ سدباب نکالنا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو سینٹر سے تو تمام تر سپورٹ موجود ہے. دیکھیں اس ملک میں جب 18th امینڈمنٹ ہوئی تو اختیارات فیڈرل میں پرائم منسٹر کے پاس اور صوبے میں چیف منسٹر کے پاس آ گئے. لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے چاہے جس صوبے میں بھی ہو. اینڈ دے ہیو ٹو میک میکینزم کہ ہم کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو آن بورڈ بھی لینا ہے. میری خواہش تھی کہ سی ایم صاحب آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, اس کے بعد اپنی صوبائی اسمبلی میں اس پہ ڈبیٹ کرے اور وہی سفارشات وفاق میں لے کے جائیں. لیکن ابھی تک نہیں ہوئی. میں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بیچ میں کرائی تھی جس میں سوائے پی ٹی اے کی ساری جماعتیں آئیں. ہم نے علماء اور مشائخ کی بھی کرائی تاکہ ہم ایک میسیج دیں پیس کا, اور ہم مطلب ہے کہ یہ رمضان سے پہلے تھا. ابھی ہم کہتے ہیں کہ سی ایم صاحب کو چاہیے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس میں جائیں, ان کی سفارشات اپنی اسمبلی میں لے کے جائیں. اسمبلی سے پھر وہ جو ہے وہ وفاق کے پاس لے کے جائیں کہ ہمارے صوبے کی سفارشات ہیں. اس طرح آنکھیں بند کرنے سے چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے. ماضی میں جب ہمیں صوبائی حکومت نے بلایا ایک پشتون جرگہ تھا, تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے تمام اختلافات بھول کے سی ایم ہاؤس اور ہم نے اس چیز کو طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا. تو میں چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی ہمارے ملک میں جو کچھ بھی ہوا, چاہے وہ 2008 سے 13 تک تھا, حالات خراب بھی تھے, لیکن ہر موقع پہ اس وقت کی حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی. آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہوتی تو پارلیمانی لیڈران یا ان لیڈران کو فون کر کے آن بورڈ لے کے چیزیں ہوتی تھیں. پھر آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ جب آپ سوات آپریشن کو دیکھیں, باقی دیکھیں, تو وہاں پر اونرشپ تھی. بالکل. اگر ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہا تھا تو اس کے ساتھ آپ کے جو ہے انفارمیشن منسٹر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے. بالکل. تو سویلین اور فوجی دونوں اس کو اون کر رہے تھے کہ دونوں جو ہے ہمارے پاس سپورٹ ہے. اب ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں کے پی کی جو سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی, وہ ڈفرینٹ ہے بلوچستان سے. بلوچستان میں اور فیکٹر ہیں, کے پی میں اور فیکٹر ہیں, لیکن وہ ان کے جو پیچھے تانے بانے کا ہیں, ان کی جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ اکٹھی ایک ہی جگہ پہ ہے. بٹ تھنگ اس کی چیزیں ڈفرینٹ ڈیل ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امن کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے, اور اکٹھا ہونے کے لیے آپ کو احساس کی ضرورت ہے. آپ میں اگر احساس ہوگا تو آپ اکٹھے ہوں گے. وہ پارٹی میں اپنے اختلافات ختم نہیں ہوتے. دیکھیں وہ پارٹی کے اختلافات, وہ جواب بھی آپ نے دے دیا کنڈی صاحب کہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ دہشت گردی کو لے کے نا سب ایک پیج پہ ہوتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ایک پیج پہ نہیں ہے. دیکھیں آپ نے نوٹ کیا جب سوات میں ایک تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن دنیا کی تاریخ کا ہو رہا تھا, نقل مکانی ہوئی لاکھوں کی تعداد میں, اور ود ان نو ٹائم واپس سیٹل ڈاؤن ہوئے. ادھر جب وہ فورسز تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر شریعت چاہتے ہیں. ہم نے کہا چلو ٹھیک, ہم نے پارلیمنٹ میں شریعت بل لے کے پاس کرا دیا. ہمارے جو ایمبیسی سے یہاں پہ ویسٹرن کنٹریز کی وہ مطلب ہے کہ پریشان ہوگی اس ملک میں کیا ہو گیا ایک شریعت. ہم جب وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں پارلیمنٹ کی شریعت نہیں چاہیے. ہم نے کہا پارلیمنٹ کی شریعت نہیں چاہیے, کون سی شریعت چاہیے؟ پھر ان لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ لوگ غلط ہیں. پھر وہ لوگ حکومت کی اور سیکورٹی فورس کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپریشن ہوا ود نو ٹائم. لوگوں کو پھر ہم نے بہت جلد واپس بھی اپنے گھروں میں بھال گیا. لیکن کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں, عید کا دن آج پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کنٹینیوٹی نہیں ہے. ہم مثالیں یورپ کی, امریکہ کی, پتنی کسی سے دیتے ہیں, وہاں پر کنٹینیوٹی ہوتی ہے. ایک دو چیزیں ہوتی ہیں شاید وہ نہیں کریں, باقی ان کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. ہم جب 5 سال حکومت کے ختم ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پالیسی ٹھیک نہیں تھی, ہم یہ پالیسی پھر وہ جو دوسرے آتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں تھی, اس کا تجربہ کرتے ہیں. تو ابھی تک پاکستان تجربے سے دیکھیں. اگر آپ دیکھیں جب میں نے 2008 سے 13 تک کی بات کی, ہم نے ایک آپریشن کیا, ہم نے ملیٹنٹس کو اس ملک میں سے بھگایا. وہ افغانستان گئے, کچھ جیلوں میں چلے گئے. پھر ایک اور حکومت آ گئی نہیں غلط کام ملک واپس لے گئے, واپس لے کے اب پھر دوبارہ انہیں ہتھیار اٹھا لیا. پھر ہم دوبارہ وہ ایکسرسائز کریں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت نیٹو فورسز افغانستان میں موجود تھیں. آپ کے پاس سپورٹ تھی, فائنینشیل سپورٹ بھی تھی, ساری سپورٹ تھی. آج آپ کے پاس کون سی سپورٹ ہے؟ آج اسی افغانستان میں 8 سے 10 ارب روپے کا ڈالر کا اسلحہ نیٹو فورسز چھوڑ کے بھاگ گئی. اور آج بھی یو ایس پریزیڈنٹ مان رہا ہے کہ ہم افغان حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل. اگر آپ کو سپورٹ کرو اور ہمارے خلاف ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس چیز کا احساس کر کے ہم آپ کے الائز رہیں. تو آپ آج یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے اوپر حملے کریں. تو
तो बहुत सी एक है तो उसको आप कुछ कहना चाह हाँ रहे जी, थे मैं कुंडी साहब आपकी इजाज़त से फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, चूँकि आप गवर्नर KP के हैं और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा मैं इसको ग्रामर ठीक उससे चाहिए, ये सिर्फ KP है नॉट KP के। हाँ KP yes। अच्छा मैं बात सही है। पिछले अरसे मैं पेशावर गया भी था तो ये दुरुस्ती भी हुई थी, हमें आदत हो गई तो वो वाकई KP है। तो एक इमेंस टैलेंट है इस वक्त। मैंने देखा कि पाकिस्तान में तो बाकी लोगों को शौक है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जुनून है। दे आर वन स्टेप अहेड ऑफ एवरीवन इन एवरी अदर प्रोविंस में जो कोई रहता है। तो हम उस वक्त भी हमें एक सिलसिले में गए थे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, ज़ाहिर है कि अंडरस्टैंडेबल के मेन तो जो मामला हैं CM साहब चलाते हैं, अगर मुमकिन हो सके किसी की भी कोशिश से तो खैबर पख्तूनख्वा में क्रिकेट की एक लीग कराए। एंड मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको ये कह सकता हूँ जो कि उनके अंदर टैलेंट मौजूद है, इट कैन बिकम द बिगेस्ट क्रिकेट लीग इन पाकिस्तान विद इन 3। चले जी रिजवान साहब कुछ अब थोड़ा सा आप सुनाएं, उसके बाद हम कुंडी साहब से जो है वो कुछ रैपिड फायर करेंगे और फिर इनसे इजाजत चाहेंगे। जिस जल्दी से कुछ लाइनें आपको सुनाता है, गाना है मेरा, उसका नाम है आवारगी। तो शायर से मैंने कहा कि आवारगी बेसिकली इज मोर ऑफ ए नेगेटिव वर्ड, यार उसको देखो आवारगी, ये वो टाइम वेस्ट। मैंने कहा यार मैंने सारी उम्र जो वाकई में आवारगी में गुजारी है और मैंने बड़ा पाया है इसमें, तो मैंने कहा इसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। सर जी रैपिड फायर करेंगे आपके साथ, सिर्फ आपके साथ। एक वर्ड में आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है? मैं कुछ 6-7 नाम लूंगा। आसिफ अली जरदारी, मुफाहमत के चैंपियन, मियां नवाज शरीफ, पार्टी रहनुमा, अली अमीन गंडापुर, चीफ मिनिस्टर, बिलावल भुट्टो जरदारी, पार्टी चेयरमैन, मौलाना फजल रहमान, मौलाना फजल रहमान। उसको क्या अल्फाज लगे, वेल अवेयर कह सकते हैं, बड़े क्या कह सकते हैं, शार्प पॉलिटिशियन, शेख रशीद, रिटायर्ड पर्सनैलिटी। ओके। मरियम, CM ही कह दें। ओके। और शहबाज शरीफ। आपको शो में नहीं बंद करवानी, इसलिए ऐसा ना हो कि इश्तिहार ना बंद हो जाए। शहबाज शरीफ, शरीफ जी एक्सीलेंट चीफ मिनिस्टर, एक्सीलेंट चीफ मिनिस्टर, नॉट प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट थिंक होंगे लेकिन नॉट एक्सीलेंट। क्या बात। अच्छा सर, आखिर में सिर्फ इतना बता दें कि ऐसा एंकर है जिसके शो में आप नहीं जाना चाहते? नहीं, ऐसा कोई एंकर नहीं है, सबके में जाता और मेरी ख्वाहिश है कि जो तनकीद ज़्यादा करते उसके शो में मैं ज़्यादा जाऊँ। ठीक हो गया सर। कोई मैसेज देना चाह रहे हो आप? मैसेज ईद पे तो एक मैं समझता हूँ कि एक मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम होता है, और आज के दिन मैं समझता हूँ कि ईद के मौके पे हम सबको, मैं समझता हूँ कि ऐसी एक कमिटमेंट करनी चाहिए कि हम इस मुल्क के लिए और इस के लिए कुछ कर सकें, ताकि हम एक पॉजिटिव और एक तरक्यात मुल्क बना सकें, और ये चीज़ें जो हम नेगेटिविटी भी कम अज़ कम अपने अंदर जो है वो ख़त्म करें। और इस वक्त हमें उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो आज ख़ासकर हमारे जो पुलिस के नौजवान जो आज चेक पोस्टों पे आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, या मसाजिद में खड़े थे, आपकी नमाज के पढ़ रहे थे, उसकी बात करें, और जो हमारे बॉर्डर्स पे हमारे नौजवान खड़े हैं जो हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं, उनकी और उनकी फैमिली को मैं समझता हूँ कि हमें नहीं भूलना चाहिए। सही। डॉक्टर साहिबा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? भाई वाइल विल बी रिलेटेड टू हेल्थ के अच्छा खाएं, लेकिन अपना ख्याल रखें, फट के ना खाएं। रोज़े ख़त्म हो गए उसका मतलब ये नहीं है कि प्लेटें भर भर के खाएं, और ये कि अपनी थोड़ा सा, आई थिंक दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, न्यू ईयर, बिकॉज नया समझ लें किस्म से एक ईद गुजर गई, अगली तक एक एम कर लें कि थोड़ा वजन कम करना है, थोड़ा पेट कम करना है। सो आई थिंक हेल्दी ईटिंग, आई विल ऑलवेज गिव दैट मैसेज। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, प्लेजर टॉकिंग विद यू। कुंडी साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत मज़ा आया आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, कुंडी साहब और डॉक्टर साहिबा के साथ 2 मेहमान और हमें ज्वाइन करेंगे। अहमद नजीब सत्ती साहब और रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।